اسکولوں میں مدرسوں میں یونیفارم ہوتا ہے. اب کوئی بولے کہ میرے کو یونیفارم پہننے کا دل ہی نہیں کرتا, میں تو اسی کپڑوں میں آؤں گا. بھائی اپنا ادارہ خود کھول لو. بعض اوقات چند کی غیر اصولی اور مس ڈسپلن ہیبٹ کی وجہ سے پورا سسٹم برباد ہوتا ہے نا یار. پیارے اسلام بھائیو, ڈسپلن کا تعلق یہ اجارے یا غیر اجارے سے نہیں ہے, ڈسپلن کا تعلق آپ کی طبیعت سے ہے. معاشرے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو ڈسپلن کا عادی بننا پڑتا ہے, طریقے اور اصول کا عادی بننا پڑتا ہے. آفس پہ جائیں کہیں کہ بھوک نہیں ہے, میں لنچ 3 بجے کروں گا. بھیا 1 سے 2 لنچ ٹائم ہے, نماز پڑھ لیں, لنچ کر لیں. یار 1 بجے بھوک نہیں لگتی بھیا, میرے کو 3 بجے لگتی ہے. بولا ٹھیک ہے بھیا, پھر ایسی نوکری کر لو جو تمہیں 3 بجے لنچ کی اجازت دے دے. عام ادارہ کیا کرے گا؟ یعنی ہر ادارے میں, اسکولوں میں مدرسوں میں یونیفارم ہوتا ہے. اب کوئی بولے کہ میرے کو یونیفارم پہننے کا دل ہی نہیں کرتا, میں تو اسی کپڑوں میں آؤں گا. بھائی اپنا ادارہ خود کھول لو. بعض اوقات چند کی غیر اصولی اور مس ڈسپلن ہیبٹ کی وجہ سے پورا سسٹم برباد ہوتا ہے نا یار. ایسا سسٹم برباد ہونے کی وجہ ہوتی ہے, یہ مجلس کو سوچنا ہوتا ہے. یہ 2-4 کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ایک آواز بنتی ہے, ایک ببل بنتا ہے, ایک آواز بنتی ہے, ایک ہوا بنتی ہے کہ یار کچھ کہتا تو ہے ہی نہیں, چلو کچھ کہتا تو ہے ہی نہیں, چلو کچھ کہتا تو ہے ہی نہیں, چلو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری اپنی اللہ نہ کرے کمزوری کا اثر ان پر پڑے گا جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے, ہم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی اس طرح کے اصول ہیں, اس میں وقت کی پابندی ہے, رائٹ. آپ بولے یار میں نہیں ہو سکتا. امام صاحب چاہے رضاکارانہ امامت کریں یا اجرت پر امامت کروائیں, امامت کے لیے ضروری ہے کہ یہ وقت پر اپنے نماز کھڑی کرے, رائٹ. مقتدی کو یہ نہیں کہہ سکتے امام صاحب کہ میں آپ سے اجارہ نہیں لیتا, میں 15-20 منٹ لیٹ آتا ہوں تو کیا رہ جائے. کبھی یہ روا ہے نہیں, کبھی یہ روا نہیں رکھا جائے گا. پیارے اسلام بھائیو, ڈسپلن کا تعلق یہ اجارے یا غیر اجارے سے نہیں ہے, ڈسپلن کا تعلق آپ کی طبیعت سے ہے. یہ اصولی بات کی ہے میں نے آپ سے. ڈسپلن کا تعلق آپ کی طبیعت سے, صفائی ستھرائی کا تعلق آپ کی طبیعت سے. یہ چیزیں ایسی نہیں کی جا سکتی. میں ابھی سفر میں تھا, ایک ملک میں گیا تو کسی کے گھر مجھے لے گئے. آگے ہمارا جدول تھا کہ تھوڑی دیر یہاں ریسٹ کر لیں, آگے کا ہمارا جدول تھا. میں ان کے گھر گیا, تھوڑی دیر وہاں میں نے ریسٹ کیا. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ریسٹ کرنے کے بعد میں نے, اس سنگل پرسن تھا, گھر کا نوجوان تھا, آپ کی طرح سنتوں کے ماحول میں نہیں تھا, یعنی سنتوں بری کیفیت میں نہیں تھا, رائٹ. میں نے اس کو پوچھا یار آپ سنگل ہو؟ کہاں سنگل ہو. میں نے گھر میں کوئی صفائی والا آتا یا کوئی آتی ہے؟ کہا نہیں. میرڈ نان میرڈ یعنی شادی شدہ بھی نہیں ہے. میں کہا یہ گھر مینٹین کون کر رہا ہے آپ کا, صفائی کون رکھ رہا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاؤں یار, عقل کام نہیں کر رہی تھی میری, اتنا مینٹین اس نے اپنا گھر رکھا تھا. بیڈ روم, اپنی وہ رائٹنگ ٹیبل, اسی طرح اپنی وہ کپڑوں کے جو ایک ریک ہوتا ہے, خوب. اب الماری تو نہیں کھولی جاتی نا کہ اندر میں کیا ہے, لیکن وہ جو سامنے کی جو ایک صورت ہے. پھر آپ کو سب سے زیادہ بندے کی مینٹیننس, اس کی صفائی کی طبیعت معلوم کرنی ہے تو اس کا باتھ روم یوز کریں. باتھ روم جائے, اچھوں کی صفائی کی طبیعت آپ کے سامنے آ جائے گی, پورا مینٹین. پھر اگر آپ نے کسی کی صفائی چیک کرنی ہے تو اس کا کچن دیکھ لیں, تو کچن بھی اوپن تھا. کہتا ہے کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کچن اوپن ہوتے ہیں آج کل. اچھا ہم کھا رہے ہیں, کھاتے بھی میں اس کا مینٹین دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح پلیٹیں دھو کر, جہاں چھوٹی پلیٹ رکھنی ہے چھوٹی پلیٹ, جہاں بڑی پلیٹ رکھنی ہے بڑی پلیٹ, جہاں چھوٹا چمچ رکھنا ہے چھوٹا چمچ, یا بڑا چمچ رکھنا ہے بڑا چمچ. میں دیکھتا رہ گیا. میں اس کو کوئی 4 دفعہ تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. وہ چھوٹا سا گھر تھا, اتنا بڑا گھر نہیں تھا, 4 لاکھ کے آس پاس کرایہ تھا. اور گھر کتنا, داخل ہو 2 قدم چلو ختم. مطلب بندہ یہ سوچ کے بولے باہر جا کے کیا کروں گا, کرایہ دے دوں گا, 1 ہی مہینے کے کرایہ میں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے کہ اتنا کرایہ چلا گیا. اچھا وہ بولے کہ سستے گھر میں چلے جا, نہیں جا سکتے. ان کی آمدنی اتنی کہ قانونی طور پر یہ مجبور ہے کہ یہ اسی علاقے میں کرایہ کا گھر لیں گے, ان کو سستے علاقے میں گھر لینا قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے. یہ رول تھا وہاں کا. کیا ہے, تھوڑا سا بولو. ہم جب آپ پڑھانے والے رول پر ہے نا, یقین مانے آپ پڑھانے والے کا رول پر, جو میں بھی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, اور آپ ایسے ہیں, آپ بیٹھ رہے ہیں صاف ستھرے, وضو وغیرہ کر کے منہ ہاتھ دھو کر اچھی طرح ترکیب بنا کے قرآن پڑھائے گا. سامنے ہے بھی تو قرآن, آپ کے سامنے ہے کیا. کسی اور کی تعظیم دل میں نہ بھی پیدا ہو سکے تو کم از کم اس کی تو تعظیم ہے جو کر رہے ہیں کام.
قرآن میرے سامنے، میرے رب کا کلام میرے سامنے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی اتنی تعظیم کرتے تھے، سوچے قرآن کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا. رب کا کلام ہے میرے سامنے، میرے رب کا قرآن کھلا ہے اور میں اپنے رب کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور اپنے رب کی کتاب پڑھا رہا ہوں، اور اسی میں حدیثیں بھی پڑھ رہا ہوں، حدیثیں بھی سنا رہا ہوں، حدیثیں بھی بیان کر رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کی پوری نقالی تو میں نہ کر سکوں، اس کا کوئی 5-10% ہی میرے وجود پہ نظر آ جائے